السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عتیق ہے اور میں آج آپ سے جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک نان مسلم اور ایک مسلم دو دوست تھے۔ تو جو مسلم تھا وہ اکثر دوستوں کے ساتھ یہی بات کیا کرتا تھا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک میں بڑی برکت ہے، اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو نان مسلم ہے اس کو اکثر اس بات کا جو ہے نا وہ غصہ آتا تھا کہ یار یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو جب بھی نان مسلم نے ایک دن سوچا، انہوں نے کہا یار کیوں نہ اس کو جو ہے نا میں اس بات سے جو ہے نا اس کا جو مائنڈ ہے وہ چینج کروں، کہ کوئی ایسا طریقہ آزماؤں جس سے اس کا مائنڈ چینج ہو جائے۔ تو اس نے ایک دن گیا اس کے پاس، سنیارے کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے یار مجھے ایک نا گولڈ کی رنگ بنا کے دو، ایسی رنگ جو آج تک تم نے کسی کو نہ بنا کے دی اور نہ تو تم ابھی کسی کو بنا کے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ ان کے پیسے ڈن ہوئے، انہوں نے رنگ بنا دی، 2-4 دن لگے، رنگ بن کے آ گئی۔ جب اس نے رنگ لی اور اس نے پلان بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کو جو ہے نا وہ درود پاک سے ہٹانا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ گیا مسلم کے پاس، اس کو کہتا ہے یار یہ جو میری رنگ ہے یہ اپنے پاس ضمانت رکھ لو، اور میں جو نا کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو پھر میں تم سے یہ رنگ لے لوں گا۔ مسلم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تمہاری امانت ہے، میں انشاءاللہ سنبھال لوں گا۔ اور چونکہ جو ان کا ایک دوسرے کا آنا جانا تھا، وہ مسلم کا گھر آیا، اس نے دیکھ لیا کہ اس نے اس کو رنگ دی ہے، تب اس نے دیکھ بھی لیا کہ وہ رنگ کہاں رکھ رہا ہے۔ اب جب رات ہوئی ہے تو اس نے کیا کیا ہے، وہ اس کی نا آیا اور آ کے جو ہے نا جہاں اس نے رنگ رکھی تھی رنگ چرائی اور چرا کے چلا گیا، چرا کے رنگ وہ چلا گیا۔ اس نے جا کے کیا کیا، اس نے راستے میں اس کو کچھ سمندر ملا، اس نے سمندر میں پھینک دی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ میں اس کو کہوں گا بھائی تم بتاؤ اب تمہارے درود پاک میں یہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی رنگ، یہ بتاؤ۔ اس کو بلیک میل کروں گا یا اس کو درود پاک سے ہٹاؤں گا۔ تو وہ جناب وہ چلا گیا، اب سفر پہ گیا، رنگ جو اس نے دریا میں پھینک دی، اب وہ سفر پہ چلا گیا۔ سفر سے جب واپس آیا تو آ کے اس کو کہنے لگا، کہتا ہے یار وہ جو میں نے رنگ دی تھی نا تمہیں، وہ مجھے دے دو۔ اب وہ مسلم جو ہے وہ اندر گیا تو جا کے اس دیکھتا ہے تو وہ جہاں رنگ رکھی ہوئی تھی نا وہاں رنگ نہیں ملی اس کو۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ البتہ بیوی اس کی کہنے لگی کہ جی میں نے تو جہاں آپ نے کہی تھی، جہاں آپ نے رکھی تھی، میں نے تو اس کو چھیڑا نہیں ہے، تو کہاں گئی وہ؟ مسلم بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار میں درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کو کہتا ہے یار میں نا گھر میں نا فش لے کے آیا تھا وہ پکانے کے لیے۔ تو اس کو کہنے لگا نان مسلم جو اس کا دوست تھا، اس کو کہنے لگا یار بیٹھو تم ایسا کرو، اب پہلے کھانا کھاؤ تو پھر تمہیں رنگ دیتا ہوں۔ تو اب وہ بیٹھ گیا اس کے ساتھ جناب، وہ انہوں نے اس کی وائف نے، گھر والی نے، جب اس کو فش کو جب اس کو کاٹا ہے، اس کے پیس کیے ہیں، تو وہ اس نے زور سے چلائی، اس کو آواز دی کہتی بات سنیں۔ اب وہ مسلم جب اندر گیا تو اس نے دیکھا، جا کے وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ رنگ جو ہے نا وہ اس مچھلی کے پیٹ میں سے نکل رہی ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا اور اس کی وائف بڑی خوش ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، رکھو بھی پاس۔ تو ویسے ہی وہ درود پاک پڑھتا ہوا باہر آ گیا، اپنے نان مسلم دوست کے پاس آ گیا، انہوں بیٹھے، اس کی وائف نے فش فرائی کی اور کھانا شانا تیار کیا۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ نان مسلم جو ہے نا وہ پھر اس کو کہنے لگا کہ یار وہ رنگ لاؤ۔ تو اس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ اس کو میں ٹارچر کروں گا کہ اب بتاؤ تمہارا درود پاک کیا کرے گا، اور رنگ کہاں گئی۔ تو وہ جناب مطلب تو یہی تھا کہ مسلم کو بدنام کروں گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو عزت دے، اور دوسرا یہ ہے کہ درود پاک میں واقعی برکت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب وہ اندر گیا، اندر جا کے اپنی وائف سے اس نے رنگ پکڑی، رنگ پکڑ کے جب اس نے لا کے اس کو دی ہے نان مسلم کو، تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، کہتا ہے یار رونا شروع ہو گیا، یہ رنگ کہاں سے آئی؟ اس کا یہ رنگ بس تم مجھے دے گئے تھے تو یہ اللہ نے دے دی درود پاک کی برکت سے۔ اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ماجرا یہی ہے کہ میں جہاں میں نے رنگ رکھی تھی وہاں مل نہیں رہی تھی، تو میں درود پاک پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو جب میں درود پاک پڑھتا رہا ہوں تو جب میری وائف نے فش کو کاٹا ہے تو اس کے اندر سے الحمدللہ یہ رنگ نکل آئی ہے۔ تو وہ نان مسلم رونا شروع ہو گیا، زور زور سے چلانا شروع ہو گیا، اور بڑا رویا، اور کیا کہتے ہیں ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ یار یہ تو واقعی سچا مذہب ہے، اور یہ واقعی درود پاک میں بڑی برکت ہے۔
تو اس نے کہا جی مجھے غسل کی جگہ دو، میں نے غسل کرنا ہے۔ غسل کی جگہ دی گئی، اس نے غسل کیا، غسل کر کہتا ہے جی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور بڑا حیران تھا۔ وہ مسلم نے پوچھا یار تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ انہوں نے کہا جی پریشان میں اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ رنگ تو میں نے دریا میں پھینکی تھی، اور میں نے تو اس لیے پھینکی تھی کہ میں تمہیں ٹارچر کروں گا، تمہیں محلے میں بدنام کروں گا، لیکن اللہ نے تمہاری درود پاک کی برکت سے اتنی عزت رکھی کہ وہ فش ہی تمہارے گھر میں بھیج دی اللہ نے۔ تو اس طرح سے وہ مسلمان ہو گیا، بڑا خوش ہوا اور بڑا متاثر ہوا اسلام سے۔ تو بات یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہے، یہ ایک تو ایک واقعہ ہے، الحمدللہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ درود پاک میں واقعی بڑی برکت ہے۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر اس کو آزما کے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ یہ آزمانا، یہ آپ نے کبھی آزمانا ضرور ہے۔ جو بچے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ بھی آزمائیں کہ ہمارے ایگزام اچھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جو جاب والے ہیں، جن کو جاب نہیں مل رہی، وہ آزمائیں۔ جن کا کام نہیں چل رہا، وہ آزمائیں، درود پاک پڑھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے، مطلب کہ ٹوٹلی جتنے % امید ہونی چاہیے نا انسان کو، زیادہ سے زیادہ، مجھے 10,000 1,00,000% جو ہے نا امید ہے کہ الحمدللہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات جو ہے نا اللہ پاک آسان کریں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک کہ واقعی جو ہے نا درود پاک میں بڑی برکت ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی اچھی سی جو ہے نا اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔